وسلم على سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الأمين المكين الحنين الكريم رؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. حاضرین گرامی قدر سامعین ذی وقار، اللہ اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا صدقہ عنایت ہے، خیر ہے، جن کی توفیق سے اللہ رب العزت نے ہمیں جمعۃ المبارک کی بابرکت رحمتوں والی ساعتوں میں، گھڑیوں میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ گھڑیاں سعادتوں والی ہیں، کرم والی ہیں، رحمتوں والی ہیں۔ اور یہ جمعہ یوم عید ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ یہ یوم عید ہے؟ فرمایا اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ اور جمعہ کا لفظ جمع سے ہے، یعنی رب 6 دن کی جتنی رحمتیں ہوتی ہیں وہ تو برساتا ہی ہے، مگر اس 7ویں دن ان رحمتوں کو نچوڑ کر اور دگنا تگنا اور کتنے گناہ کرتا ہے وہی جانتا ہے۔ پھر یہ جو مجلس سجتی ہے جس میں قرب و جوار سے، لاہور کے قرب و جوار سے لوگ تشریف لاتے ہیں، جیسے اب ہمارے حافظ جمیل صاحب آج تشریف لائے، یہ بابو صاحب سے آئے ہیں ذوق و شوق و خطاب کے لیے، میرے بزرگوں میں سے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ اور ساتھی سارے قربوں، کسی کا نام نہ لوں تو میرے منہ پر آنا ضروری نہیں ہے، جن کے لیے آتے ہیں ان کے لسٹ میں آنا ضروری ہے۔ مجھے پتہ ہے اس سے بھی دور دور سے ساتھی آتے ہیں اور جمعہ کے لیے خیر تشریف لاتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہمارا موضوع چل رہا تھا کرامت کی شرعی حیثیت پر، اور میں نے اس کے حوالے سے ہمارا اختتام، اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس کا اختتام سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ہم نے اس پر اختتام کیا تھا۔ اور اللہ رب العزت کے پاک کلام میں سے سورہ یونس شریف کی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ خبردار آگاہ ہو جاؤ، جان لو کہ جو میرے اولیاء ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، نہ وہ خوف زدہ ہوتے ہیں نہ غمگین ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان والے اور متقی ہیں، اور جو ایسے ہیں پھر ان کے لیے دنیا و آخرت میں بشارتیں ہیں، یعنی دنیا میں بھی ان کا چرچا رہتا ہے، دنیا میں بھی ان کی دھوم رہتی ہے، دنیا میں بھی ان کی باتیں ہوتی ہیں، اور آخرت میں بھی انہی کا ذکر ہوگا۔ رب کریم کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے پیاروں کا ذکر فرماتے ہیں، وہ دنیا سے چلے بھی جائیں، بظاہر پردہ بھی فرما جائیں، مگر رب باری تعالیٰ جن کا ذاکر ہو جائے اور ان کی صفات والوں کا ذاکر ہو جائے تو ذکر بتاتا ہے کہ جس کا ذکر رب کر رہا ہے وہ مر کیسے سکتا ہے، وہ ختم کیسے ہو سکتا ہے۔ رب باری تعالیٰ نے اس لیے کبھی فرماتا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسیٰ، میرے محبوب آپ ذرا میرے موسیٰ کا ذکر تو کریں۔ کبھی فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، محبوب اپنے دادا جان ذرا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمائیے۔ کبھی فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ زکریا، محبوب میرے زکریا کا ذکر تو فرمائیں۔ کبھی فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ یحییٰ، محبوب میرے یحییٰ کا ذکر تو کریں۔ کبھی فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، محبوب وہ نبیہ تو نہیں تھی مگر میری ولیہ تھی، میری مریم کا ذکر بھی آپ کریں۔ اور کبھی فرماتا ہے رب باری تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عیسیٰ، محبوب اس میں میرے عیسیٰ کا ذکر کریں۔
مالک سب کے ذکر اپنے محبوب سے کرواتا ہے، اور محبوب کا ذکر فرمایا جب کچھ نہیں تھا تب بھی میں ہی اس کا ذاکر تھا، تب سے ذاکر ہوں، تھا چونکہ میں کبھی ہوں ہی نہیں، میں کبھی تھا نہیں، ہمیشہ سے ہوں۔ رب کبھی ماضی نہیں ہے، رب حال ہی حال ہے۔ ہائے ہائے، تو جب سے ہے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں نے یہ ڈیوٹی صرف اپنے مخلوق پہ نہیں رکھی بلکہ اس ذکر کا ذاکر میں خود ہوں، اور اس ذکر کے لیے جو رب کے محبوب بندے ہو جاتے ہیں۔ اب سورہ کہف اس میں بری پڑی ہے، اور یہ ہے ہی عاشقوں والی سورت، اور سورہ کہف کے اندر جو بیان ہے وہ سارے کا سارا کرامات کا ذکر اس میں موجود ہے۔ اور کہف کہتے ہیں غار کو، کس کو؟ غار کو، غار والی سورت جہاں پر رب کے محبوبوں نے 309 سال تک قیام کیا۔ کتنے سال؟ 309 سال تک قیام کیا، لیٹے رہے، اور جب لیٹے رہے اور 309 سال کے بعد رب نے خود اس کا ذکر فرمایا تو فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، رب نے فرمایا کہ کیا خیال کرتے ہیں کہ غار والے اور رقیم والے وہ ہماری نشانیوں میں سے ہیں، بڑے تعجب کی بات ہے۔ کیا تعجب کی بات؟ رب باری تعالیٰ نے خود بتایا جہاں میرے بندے قیام کرتے ہیں اور میری خاطر مصیبت کو جھیل کر میری پناہ میں آ جاتے ہیں، اور جب وہ میری پناہ والے ہو کر مجھ پر متوکل ہو جاتے ہیں، مجھ پر بھروسے والے ہو جاتے ہیں، اور دنیا ان کے لیے تنگ کر دی جاتی ہے، جہاں پر دنیا ان کے لیے تنگی کا باعث بنتی ہے وہاں سے میری رحمت کا ان کے لیے آغاز ہو جاتا ہے، میں ان کے لیے انشراح کر دیتا ہوں۔ اور رب باری تعالیٰ نے بتایا کہ میرے بندے پھر وہاں پر اس غار میں لیٹ گئے، اور امام قرطبی نے ذکر فرمایا نسبت اولیاء کی بات بتاتے ہوئے، اور قرآن نے بھی ذکر کیا کہ صرف اولیاء نہیں، ان ولیوں کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا۔ کتا نجس جانور ہے یہ پاک؟ خود بتا دیں، بولیں، اس کا ذکر ناپاکی میں ہونا چاہیے یا پاکی میں؟ رب نے اس کا ذکر ناپاک ہو کر بھی ناپاکی میں نہیں کیا، ناپاکوں میں نہیں کیا، یعنی اس کا انداز رب باری تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا مگر ناپاکوں والوں میں نہیں، حالانکہ وہ جنس میں ناپاک لگتا ہے۔ رب نے فرمایا مگر اس کی نسبت چونکہ پاکوں سے ہو گئی اس لیے وہ ناپاک نہیں رہا۔ رب نے کہا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، کہا میرے ولیوں کا کتا تھا جو ان کے در پر پیر پسار کر بیٹھا ہوا تھا۔ رب نے صرف کتے کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ یہ بھی بتایا وہ بیٹھا کیسے ہوا تھا، بیٹھا کیسے ہوا تھا۔ مالک یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا جب پیاروں کی نسبت والا ہو جائے تو وہ بیٹھے بھی تو میں اس کا ذکر بھی اس انداز میں کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ اور پھر فرمایا وہ جو غار والے تھے لیٹ گئے، قرآن کہتا ہے وہ لیٹ گئے اور انہیں یوں لگا شام کا وقت تھا وہ سوئے رہے، اور رب باری تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہائے ہائے، رب فرماتا ہے ہم ان کی کبھی دائیں کروٹ بدلتے تھے کبھی بائیں کروٹ بدلتے تھے۔ ماؤں کو دیکھا، ماؤں کو، اب رب تو اولاد سے پاک ہے نا، مگر ماں کی محبت ہوتی ہے، کبھی دائیں لٹاتی ہے کبھی بائیں لٹاتی ہے، کبھی یہاں۔ رب نے کہا وہ محبت چھوڑو، 70 ماؤں سے بڑھ کر جب پیار کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے 309 سال تک۔ اور پھر فرمایا کبھی، اور پھر اگلا ذکر کر کر نا جب یہ بات، اب ربط بین الآیات دیکھیں، فرمایا جب پلٹا رہا ساتھ ہی کا ان کا کتا بھی تھا جو ان کے در پر بیٹھا تھا، یعنی جیسے جیسے میرے ولیوں کی کروٹ بدلتی تھی کتے کی کروٹ بھی ان کی نسبت سے بدلی جاتی تھی۔ ہائے ہائے ہائے، ولیوں کی سنگت بھی۔ اور 309 سال بعد وہ اٹھے، تابندہ تھے،
رب نے بتایا میرے ولیوں کا کتا بھی تابندہ تھا، وہ بھی زندہ تھا، اسے کچھ نہیں ہوا۔ مالک وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ نسبت اور سنگت کی ہے۔ تو اگر ولیوں کے ساتھ کتا آ جائے وہ خالی نہیں رہتا، تو انسان کی نسبت ہو جائے رب کے محبوبوں سے خالی ہو جائے گا۔ اور اگلی بات، 309 سال تک نہ ان کی داڑیاں بڑھی، نہ پیٹ بڑھے، نہ کپڑے پھٹے، بارش بھی ہوتی ہوگی، دھوپ بھی لگتی ہوگی، کبھی کوئی سیلاب بھی آتا ہوگا۔ 309 سال تک میڈیکل سائنس کہتی 40 دنوں کے بعد انسانی جسم مٹی میں ایسا کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے، مل جاتا ہے، مگر آپ نے کہا 309 سال تک میرے بندے پڑے رہے۔ رب نے بتایا جو میرے ہو جاتے ہیں مٹی بھی ان کا حیا کرتی ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بھی ذکر ہے، رب باری تعالیٰ نے سورج نکلتا تھا نا جب، ان کا وہ سورج اس مقام پر تھا کہ وہ غار پہ پڑتا، اس سے ان کی تکلیف ہوتی۔ رب نے کہا وَتَرَ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُوَ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ فرمایا آپ تو دیکھے گا کہ سورج کو جب وہ ابھرتا ان کے غار سے ذرا ہٹ کر ابھر گزرتا۔ ہائے ہائے، کہیں رب کے ولیوں کو تکلیف نہ ہو، سورج بھی غار سے رستہ بدل کر۔ پھر فرمایا جب ڈوبتا تو ذرا غار کی طرف سے رستہ بدل کر۔ لوگوں میں کوئی قصہ نہیں سنا رہا، آج یہ فکر دی جا رہی ہے، آج شان اولیاء پر یہ فکر دی جاتی ہے نوجوانوں کو کہ اولیاء کی کرامتیں کوئی شے نہیں۔ یہ ساری باتیں ہیں، آؤ اگر یہ ساری باتیں ہیں، یہ قرآن کیا بیان کر رہا ہے، یہ قرآن کا ٹیکسٹ کیا کہہ رہا ہے، رب باری تعالیٰ کو اس ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہ اس سے مسئلہ حلال پیدا ہوتا ہے، نہ اس سے مسئلہ حرام کی سمجھ لگتی ہے، نہ یہ امر بالمعروف کی بات پتہ لگتی ہے براہ راست، نہ نہی عن المنکر کی بات براہ راست پتہ لگتی ہے، نہ اس میں ثواب کا پہلو نظر آتا ہے۔ اس میں ہے کیا؟ رب نے ایک ہی فکر دی ہے، جو میرے ہو جاتے ہیں پھر جب میں ان کا ہو جاتا ہوں میں ان کے لیے قدرت بھی بدل دیا کرتا ہوں، ان کے لیے ساری چیزیں بدل دیتا ہوں، کیونکہ وہ میرے ہو گئے۔ جو میرے ہو جائیں میں ان کا ہو جاتا ہوں۔ اس لیے فرمایا سورج کو بھی، اور اسی لیے رب نے آگے فرمایا ذالک من آیات اللہ۔ کئی لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایک بات جو ہے ایسے ہی کر دی گئی ہے کہ نہیں سورج کا غار سے کیا تعلق۔ رب کبھی نہ کہتا ذالک من آیات اللہ، اس کا مطلب سورج اپنا رستہ پلٹا لیتا تھا۔ آج کئی دفعہ سنتا ہوں، میں اس سند کی بات نہیں کر رہا، اس پر پوری تحقیق موجود ہے، واقعی جی حضور صلی والسلام کی انگلیوں پر سورج ڈوریوں کے مانند مولا علی کی نماز کے لیے پلٹ آیا تھا۔ اگر اصحاب کہف کے غار والوں کے لیے سورج پلٹ سکتا ہے اور غروب ہوتے بھی اپنا سمت بدل سکتا ہے، تو پھر آقا علیہ السلام کی ذات مطہرہ کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ رب نے اپنے محبوب کو کیا مختار بنایا ہوگا، کیا اختیارات عطا فرمائے ہوں گے۔ اگر انگلی ایک اشارہ کرے تو یہ چاند حقیقت میں دو ٹکڑے ہو جائے، اور توڑنا تو کمال تھا ہی، توڑ کر مصطفیٰ جوڑ بھی دیں تو پھر سورج کہاں رہ گیا؟ یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ رب باری تعالیٰ اپنے محبوبوں کو اختیار دے دیتا ہے۔ اچھا ذہن میں سوال آئے تو پھر رب کا اختیار، رب سب کچھ بھی دے دے تو اس کے ہاں ایک باریک بال سے بھی کم تر بھی کوئی اور باریک چیز بھی ہو تو اس میں بھی کمی نہیں آتی۔ یہ رب کی شان یہ ہے، میرے مالک کریم کی شان یہ ہے۔ یہ رب باری تعالیٰ نے، میں نے چاہا کہ آپ اس کو دیکھیں، ذالک من آیات اللہ۔ اور اگلی آیت بڑی پیاری ہے، من یہد اللہ فہو المہتد، فہو المہتد۔ فرمایا
جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے. یعنی وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. فرمایا جو گمراہ کر دے جسے وہ گمراہی کی سزا دے دے اس کے لیے نہ کوئی مرشد ہوتا ہے نہ کوئی ولی ہوتا ہے. پتہ لگا کہ مرشد اور ولی ہدایت دینے والے ہوتے ہیں, اور جس کا مرشد اور ولی کوئی نہ ہو اس کے گمراہ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. یہ رب نے خود قرآن میں بتایا, میں نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کی. اب آئیں, یہ تو شان آگی کرامتوں کی, اور اب آتے ہیں یہ, اور اصحاب کہف والے جو ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں, یہ شریعت عیسوی والے ہیں. شریعت عیسوی والوں کا یہ حال ہے, تو پھر شریعت مصطفی کے جو اولیاء ہوں گے ان کا عالم کیا ہوگا؟ اور ان اولیاء کے شہباز سرتاج الاولیاء, ان کے شہنشاہ ولایت حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کا عالم کیا ہوگا؟ اگر ان کے علم کی بات کریں, حضور غوث پاک کے علم کی بات کریں, حضور غوث پاک 90 سال تک آپ نے درس حدیث اور درس قرآن دیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ, حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ یہ صرف کرامتوں والے تھے؟ کرامت بالکل کرامت تھی, مگر اس سے پہلے صاحب شریعت تھے. حضور دادا صاحب کے علماء, ان کے اساتذہ کی تعداد 4000 ہے. کتنے اساتذہ سے سیکھا؟ تو 4000 اساتذہ کے پاس کیا سیکھتے رہے؟ اگر ان کے پاس علم نہیں تو 4000 کا عدد کیوں ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, حضور کے مدینہ منورہ میں عام آدمی خطبہ دے سکتا ہے, درس حدیث دے سکتا ہے؟ خواجہ ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری 7 سال تک مدینہ طیبہ میں درس حدیث دیتے رہے. میں آپ کو مقام بتانا چاہ رہا ہوں علمی طور پر. حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 علوم روز خود پڑھاتے تھے اپنی عمر کے آخری حصے تک. کتنے علوم؟ یہ یاد رکھیں یہ باتیں. کتنے علوم؟ پھر اونچا بولے. 13 علوم خود پڑھاتے تھے حضور غوث العظم. ایسی بات آ جاتی ہے. حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جی کی عمر 78 سال تھی جب وہ بغداد شریف میں علم کے لیے روانہ ہوئے تھے. اس علم کے لیے کیا کیا مشکلیں برداشت کی میں بتا نہیں سکتا. آپ کتنی تکلیفیں آئیں بتا نہیں سکتا. اللہ رب العزت نے اس کے صدقے کیا کچھ عطا کیا وہ پھر دنیا دیکھ رہی ہے. روکنے والے بھی روکتے رہے, مگر آج بھی سیدنا عبد القادر جیلانی حضور غوث العظم کا ذکر ویسے ہی جاری ہے. 90 سال عمر, 13 علوم خود, اور ہر سال ان کے جامعہ سے یونیورسٹی سے کم و بیش 1300 سے 1500 کے قریب جامعات میں لوگ فاضل ہوتے تھے, گریجویٹس ہوتے تھے. جو حضور غوث پاک کا مرید بھی ہو اور شاگرد بھی ہو تو عالم کیا ہوگا, کیا منظر ہوا کرے گا. اور جس کو خلت حضور غوث پاک سے ملے کہ جاؤ میں تمہیں اپنا خلیفہ بناتا ہوں, کیا چیز تیار کی ہوگی. اور آپ کے حوالے سے اب آتا ہوں آپ کی گفتگو. یہ جو 11ویں کا تصور ہمارے یہاں پایا جاتا ہے, یہ اصل میں حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس قرآن و حدیث کی مجلس سجاتے تھے. 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا, 70 ہزار کا. اب جس طرح علوم کی شاخیں ہیں, علم تفسیر والا علم تفسیر کا حصہ لیتا تھا, علم قرآن والا قرآن کی بات لیتا تھا, اصول تفسیر والے کو اصول تفسیر کا حصہ ملتا تھا, حدیث والے کو حدیث شریف کا حصہ ملتا تھا, اصول حدیث والے کو اصول حدیث کا حصہ ملتا تھا, شاعری والے کو شعر کا حصہ ملتا تھا, نحو والے کو نحو کا حصہ ملتا تھا, فلسفے والے کو فلسفے کا حصہ ملتا تھا. جو اس دور کے جدید علوم تھے یا علوم
اثریہ تھے یا علوم شرعیہ تھے جو اس دور کے تھے، حضور غوث الاعظم کو سب ایک نشست میں آپ ہر ایک کو عطا فرماتے تھے۔ یہ شان تھی حضور غوث الاعظم کی، اور آپ کا خطاب کوئی عاجزانہ نہیں ہوتا تھا، عاجزانہ انداز میں بات نہیں کرتے تھے کہ میری عاجزی والی بات بھی ذرا سننا۔ حضور غوث پاک کو گفتگو فرماتے تو یا کہتے یا موت القلوب، اے مردہ دلوں والو میری بات کو غور سے سنو۔ یہ انداز تھا ان کا، یا موت القلوب، اے مردہ دلوں والے غافلوں میری بات غور سے سنو۔ اور حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، اور اس کا اظہار آپ کی کرامات سے، اور اب میں حوالے اور بھی دیتا ہوں، یہ جو علامہ ابن تیمیہ ہے، علامہ ابن تیمیہ جن پر پورا سعودیہ مدار کرتا ہے، علامہ ابن تیمیہ اپنی کتب میں شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک کو کیا کہتے ہیں، یاد رکھیں یہ ٹائٹلز، کہتے ہیں قطب العارفین، عارفوں کے قطب شیخ عبد القادر جیلانی یہ فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ حضور غوث پاک کی کرامتیں انہوں نے اپنی کتب میں بیان فرمائی ہیں۔ اتنا بڑا نام، 70,000 کے مجمع میں یہ بھی بتا دوں ساؤنڈ سسٹم نہیں ہوتا تھا۔ کیا جیسے باہر والے میری آواز کو ساؤنڈ سسٹم کے تھرو سن رہے ہیں، حضور غوث پاک کے دور میں ساؤنڈ سسٹم نہیں ہوتا تھا، مگر آواز 70 سے 70,000 آخری بندے کو بھی برابر پہنچتی تھی۔ یہ کرامت ہے۔ اچھا میں اس سوچ میں پڑ گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس معجزے کا ہونا ضروری ہے۔ اس تسلسل میں سمجھ لگتی ہے، پھر غوث پاک کی شریعت اور آپ کا صاحب طریقت اور معنی ہو جائے گا۔ حضور کے دور میں بھی آقا علیہ السلام کی بھی معجزے میں یہ کیفیت تھی، ایسا ہی تھا۔ میں نے حدیثیں پڑھی تو دل خوش ہو گیا، مل گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں، مسجد نبوی ہے، ایک صحابی سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں بھی آتا ہے، اور ایک اور صحابی، انہوں نے آواز سنی حضور کی، ابھی گلی میں تھے، ساؤنڈ سسٹم تو نہیں تھا نا، دیواریں ہیں، مجمع بیٹھا ہے، تو میں بند کر کے کتنا اونچا بول لوں گا؟ اور حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ خطاب فرما رہے ہیں، اور خطاب فرماتے ہوئے حضور نے فرمایا جس کو جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جاؤ۔ بس یہ جگہ بات سنی، حضرت صدیق اکبر اس وقت مسجد نبوی میں انٹر ہو رہے تھے، ایک پاؤں باہر تھا، ایک قدم اندر تھا، وہیں بیٹھ گئے۔ اگر آواز نہ جا رہی ہوتی تو اس طرح ہوتا؟ میں استدلال بھی کر رہا ہوں، بتا بھی رہا ہوں۔ اور صحابہ کہتے حضور کی آواز میں عجیب گونج تھی، محلوں تک حضور کی آواز، جب حضور خطبہ دیتے محلوں تک حضور کی آواز آتی تھی۔ میں کہتا ہوں کتنی ہی خاموشی کیوں نہ ہو، دیواریں خود بخود آواز کو روک لیتی ہیں، تو اگر وہ معاملہ حضور کے لیے ہے، اس فیض کا تسلسل حضور غوث پاک کی مجلس میں نظر آتا تھا، نظر آتا تھا۔ اس لیے حضور غوث پاک فرماتے لوگوں سنو، جب میں خطاب کر رہا ہوتا ہوں میرے دائیں طرف شریعت کا سمندر ہوتا ہے۔ کس کا سمندر؟ شریعت کا سمندر ہوتا ہے، اور میری بائیں طرف طریقت کا سمندر ہوتا ہے، اور جو چاہتا ہوں، جہاں سے چاہتا ہوں، جس طرح کا موتی چاہتا ہوں، وہاں سے اٹھا کر تمہیں دے دیتا ہوں۔ یہ کیا کمال ہے! یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ یہ میں ابھی علم کی بات سنا رہا ہوں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ، یہ شافعی المسلک ہیں۔ کیا ہیں؟ اور شافعی المسلک کون ہوتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ سینے پر ہاتھ باندھتے اور رفع یدین کرتے۔ امام کئی دفعہ یہ بھی سوال ہوتا ہے، ہم تو اصل میں یہ جانتے ہیں، ہم نے سیکھا پڑھا اور یہی بتایا، رب کریم کو اپنے محبوب علیہ السلام کی ہر ادائے نماز سے، ہر ادا سے پیار تھا، اس لیے اس نے کوئی بھی طریقہ نماز اپنے محبوب کا ختم نہیں ہونے دیا۔
ہر طریقہ نماز. مگر اگر کسی کو ہو کہ اس کی درست، اس کی خراب، اس کی درست، تو پھر میں حنفی ہونے کے ناطے، امام اعظم کا مقلد ہونے کے ناطے ادب، احترام اور کفر و اسلام کے جنگ بنائے بغیر کسی کو اپنے دلائل دینے کی حوالے سے اپنی بات کو فی الحال محفوظ سمجھتا ہوں، محفوظ رکھتا ہوں. جب موقع آئے تو پھر وہ بھی بتائیں گے کہ حناف کی اہمیت کیا ہے، امام اعظم کون ہے، وہ پھر علیحدہ ایک ٹاپک آ جائے گا، وہ ایک علمی بات ہے. اور خواب میں امام احمد بن حنبل نے حضور غوث پاک کے لیے آقا علیہ السلام سے عرضی پیش کی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر کہا تھا کہ احمد بن حنبل نے ہمیں سفارش کی ہے کہ عبد القادر میری فکر ختم ہو رہی ہے، کمزور ہو رہی ہے، آپ اس کو اختیار کر لیں. اس کا مطلب عقیدہ امام احمد بن حنبل کیا ہے حضور کی بارگاہ میں. ٹھیک ہے، میں اس موضوع میں اب ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا. یہ فقہی مشرب ہے، فقہی اختلاف ہونا بڑی بات نہیں ہے، عقیدہ کا مختلف ہونا بڑی بات. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضور غوث پاک فرماتے لولا لجام شریعتی علی لسانی لاخبرتکم بما تاکلون وما تدخرون انت بین یدیک القواریر. حضور غوث پاک فرماتے اگر مجھے شریعت نے روک نہ رکھتا ہوتا، شریعت نے لگام نہ دی، روکا نہ ہوتا، تو فرماتے میں تمہیں بتا کر یہ بات تمہیں بتاتا کہ تم کیا کھا کر آئے ہو اور کیا رکھ کر آئے ہو، اور پتہ ہے تم میرے سامنے کیسے ہوتے ہو. ایسا ہوتا ہے جیسے میرے سامنے شیشہ ہے، اس طرح تمہارے اعمال اور تمہارا اندر و باطن میرے سامنے ہوتا ہے. ایسے نہیں فرماتے مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم عند القتال، میرے مرید ڈر نہیں، جس کا ہاتھ میں نے تھام لیا، جس نے اپنے ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیے، سن لے ڈر نہیں، تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں. تیری طرف کوئی دشمن، کوئی قاتل بعد میں آئے گا، پہلے عبد القادر اس میں حائل ہو جائے گا. اعلی حضرت ایسی فرما رہے ہیں جو اس نشانی کے سگ ہیں نہیں مارے جاتے، میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. یا اعلی حضرت حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری لگوا رہے ہیں. اور ایسا ہوا بھی. یہ جو شریعت و طریقت کی بات بتائی مشہور واقعہ ہے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا، بہت بڑے محدث، اصول حدیث میں کمال نقاد ہے. ان کو کہا کہ اس میں ایک جوان آیا ہے عبد القادر، درس دیتا ہے تو درس کے دوران لوگوں کے جنازے اٹھ جاتے ہیں، دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، مردہ دل والے آتے ہیں مگر ولی اللہ ہو کر جاتے ہیں. کہا ایسی باتیں مجھے نہ سنایا کرو، مجھے علم کا کام کرنے دو. علامہ ابن جوزی کو کہا چلیں تو صحیح ایک دفعہ ذرا. کہا جب زیادہ اصرار ہوا تو کہا ایک ہی دفعہ جاؤں گا. گئے، حضور غوث پاک خطاب فرما رہے تھے اور ایک قرآن کی آیت کی تفسیر فرما رہے تھے. کہا یہ بھی آتی ہے، دوسری کی کہا یہ بھی آتی ہے، کہ تیسری کی کہا یہ بھی آتی ہے، اشارہ کرتے رہے آندھی ہے مینوں، چوتھی کی یہ بھی آتی ہے، 11 تفسیریں کی ساری آتی ہے، میرا ٹائم ضائع کیا تو نے. اتنی بات ہوئی تو 12ویں تفسیر دی، 13ویں دی، 14ویں دی، 15ویں دی، 16ویں دی، حتیٰ کہ 40 تفسیریں فرما دی. کتنی؟ ہائے 40 کے بعد کہا یہ 29 مجھے نہیں آتی، 11 آتی ہیں. اور ساتھ ہی حضور غوث پاک نے کہا آؤ اب میں قال والی تفسیر چھوڑ کر حال والی تفسیر سناتا ہوں. یعنی جو پہلے قال والی تھی شریعت والی، پہلی قال والی تھی کہنے والی، اب تمہیں طریقت والی، دیکھنے دکھانے والی، رب کی قربت والی، صوفیانہ عارفانہ عرفان کی بات بتانے لگا ہوں. بس مجمع نے سنا، پورے مجمع میں ایک ہیجان پیدا ہو گیا، ساری کیفیت بدل گئی، سسکیاں آ رہا ہو، بکا آ گئی. اور اتنے میں حضرت امام ابن جوزی کو لوگوں نے دیکھا، وہ کھڑے ہوئے ایسے اچھلے اور وجد میں اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور کہا لوگوں میں کون سے علم کی بات کرتا ہوں، علم تو عبد القادر کے پاس ہے. یہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے، یہ حضور غوث پاک ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سلطان صلاح الدین ایوبی سے پوچھا
سلطان صلاح الدین ایوبی سے پوچھا کہ بڑے بڑے آپ پر حملے ہوئے ہیں، کبھی کوئی تلوار اثر نہیں کرتی؟ آپ فرمایا کرتے میرے سر پر بچپن میں حضور غوث پاک نے ہاتھ پھیرا تھا اور دعا دی تھی۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات سنا رہا ہوں۔ ان کو کہاں لے کے جائیں گے آپ؟ میں امام ابن یاس کے شافعی کی بات کر رہا تھا، منقبت لکھی انہوں نے، کہنے لگے غوث الورا، یہ میں بر صغیر پاک و ہند کی نہیں بات کر رہا، عربیوں کے امام الکلام بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، اصول حدیث کے بھی امام ہیں، امام یافی شافعی، وہ فرماتے ہیں غوث الورا غیث الندا شمس الدہا بدر الدجا نور الہدا بل انورہ۔ یہ حضور غوث پاک کی شان میں کہہ رہے ہیں، غوث الورا ہیں، غیث الندا، مظلوموں کی فریاد سنتے ہیں رب کی عطا سے، یہ شان عطا فرمائی۔ اسی طرح ابو نجا ادیب حضور غوث پاک کی مجلس میں شاعر تھے، نحوی تھے، بیٹھا کرتے تو وہ ہر شعر کے اوپر ایک گانٹھ لگاتے، ہر شعر پہ گانٹھ لگاتے۔ حضور غوث پاک نے ایک دن خطاب کرتے ہوئے گانٹھیں لگائی جا رہے ہیں، اچانک حضور غوث پاک نے کہا ابو نجا ادیب 50-70 ہزار کا مجمع بیٹھا ہو، کس کس پہ بندہ دھیان دے؟ ابو نجا ادیب تجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں دل کی گرہیں کھولتا ہوں تو گرے لگاتا ہے، کیا عالم ہے؟ دریا دجلہ میں طغیانی آ گئی، لوگ حضور غوث پاک کے پاس آئے، کہا حضور اس طرح پانی طغیانی آ گئی، ڈوب جائیں گے، بغداد تباہ ہو جائے گا۔ حضور غوث پاک آئے اور آپ کا اپنا عصائے مبارک تھا اور پانی کو مار کے کہا چل پیچھے ہٹ، چل پیچھے ہٹ، اور وہ اللہ کی عطا والے ہو جاتے ہیں۔ حدیث ہے نا سمع الذی یسمع بھی، میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں، میں ان کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں۔ رب ان کی طاقتیں بڑھا دیتا ہے، اس طاقت کے نتیجے میں وہ دریائے دجلہ واپس پلٹ گئے۔ وقت کا حکمران آیا، مستنجد باللہ، بس ایک دو باتیں پھر ختم کر رہا ہوں۔ میں بتانا چاہتا ہوں اللہ والوں کی کرامت کا ذکر کرنا ہاں ہو اتھینٹیسٹی کے ساتھ، یہ میں آج کل کی بات نہیں کر رہا، جو لکھ لکھ کے اپنی پوسٹر جاری کرتے ہیں، لکھ لکھ کے دیواریں بھر دی پاکستان لاہور کی، فلاں آپ کے قدموں میں، فلاں یہ ہو جائے گا۔ یاد رکھنا رب والے مولا کی بات کرتے ہیں، اس سے نچلی بات وہ کرتے ہی نہیں ہیں، وہ یا تو اپنے آقا کی بات کرتے ہیں یا اپنے اللہ کی بات کرتے ہیں۔ وہ یہ دعویٰ کبھی نہیں کرتے کہ ہم ایسا کر دیں گے، ہم ایسا کر دیں گے۔ اللہ والوں کی نشانی یہ ہے، وہ کبھی نہیں کہتے کہ ہم لڑائی ڈلوا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم الٹا کر دیں گے، ہم سیدھا کر دیں گے۔ غوث پاک والے اور اللہ والے کبھی ایسا کہتے ہی نہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آؤ ہم تمہیں اللہ کی بات بتاتے ہیں، قرآن کی بات بتاتے ہیں، حدیث کی بات بتاتے ہیں، شریعت کی بات بتاتے ہیں، طریقت کی بات بتاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اخلاق کا سبق سکھاتے ہیں، صوفیاء کے انداز میں بتاتے ہیں، دل جوڑنے کی بات کرتے، روحیں جوڑنے کی بات کرتے، دل توڑنے اور لڑائیاں ڈلوانے کی بات نہیں کرتے، اور جیب کے اندر جیب گرم کرنے کی اور لوگوں کو لڑانے کی بات نہیں کرتے۔ مستنجد باللہ آیا، مرض استسقاء کا شکار تھا، اور آ کر کہنے اور بتایا کہ بڑی بیماری ہے، پانی پی پی کے پیٹ پھول گیا تھا۔ حضور غوث پاک نے اپنا دست ہاتھ رکھا تو وہ اندر چلا گیا، اس کا ٹھیک ہو گیا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ رب ایسی طاقتیں کیوں عطا فرماتا ہے؟ اور سوال یہ ہے، وہ تو چلے گئے دنیا سے، قبر میں گئے، لوگوں نے خود دفنایا، تو ابھی بھی تو میں یہی بتا اس کا بس عکس لے لے، اگر اصحاب کہف والوں کو 309 سال تک کچھ نہیں ہوا، وہ بھی تو قبر میں ہی تھے، کیفیت موت میں ہی تھے، تو پھر جو رب کے اولیاء ہو جائیں، حضور غوث پاک جیسے ہوں، ان کو دنیا اور زمین کیا کہہ سکتی ہے؟ اللہ ہم سب کو عمل والا رکھے، وما علیہ الا اللہ۔